کپتان نے ایک جو اس وقت ملکی معاشی مسائل ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 94 ارب ڈالر کا مقروض ہے پاکستان. پہلے کہا گیا تھا کہ 12 ارب ڈالر فوری ضرورت ہے. اب اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ 9 ارب ڈالر کی تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اس ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے. تو لہٰذا ایک بہت اہم کام کیا گیا ہے اور میرا خیال ہے ایک اچھا کام ہے جو پہلے پچھلی حکومتوں نے شاید اس طرح نہیں کیا. ایک 18 رکنی اقتصادی مشاورتی کونسل قائم کی ہے. اس کے اندر 7 افراد کا تعلق حکومت سے ہے اور 11 کا تعلق ہے پرائیویٹ سیکٹر سے. ایسے لوگ ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں, جو دانا ہیں, جو معیشت کے بارے میں مسلسل لیکچرز دیتے ہیں, اس پہ ان کے مضامین شائع ہوتے ہیں پوری دنیا میں. غیر ملکی یونیورسٹیوں میں کام کرنے والے پاکستانی ہیں. واجب کیا کہیں گے آپ, یہ ایک اچھا فیصلہ ایک کپتان کا آتے ہی ایک اچھی جگہ پر انہوں نے گیند کرائی ہے اس وقت؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ لاحق ہیں, اور جس کو وسل بلوور گیم چینجر کہا گیا جو سی پیک ہے, اس کے بھی کمیشن ہونے کے اگلے 2 سال کے اندر چانسز ہیں بہت زیادہ. لہٰذا اس کے لیے ایک ایسے پروفیشنل کی ٹیم بہت ضروری تھی جو اتنے میسو قسم کی انویسٹمنٹ کو سٹیبلائز کر سکے, ریگولیٹ کر سکے, اور جو اکانومی کے جو حوالے سے جو فیصلے کرنے ہیں, جو جس کو کہتے ہیں ہارڈ فیصلے, وہ بھی کرے. آئی ایم ایف میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, آئی ایم ایف کے پاس جانے کا نقصان ہے یا فائدہ ہے, ہمیں اپنے جو انٹرپرینورز ہیں پاکستان کے جو باہر ہیں, اوورسیز میں ہیں, ڈومیسٹکلی ہیں, ان کو ایکسپلور کرنا ہے, ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. تو یہ سارے فیصلے کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہوتی ہے, اور اسٹریٹجی ہماری پچھلی حکومت کے پاس نہیں تھی, کیونکہ ایک شخص فیصلے کرتا تھا جس کا نام تھا اسحاق ڈار, اور ان فیصلوں کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں سب کچھ, مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اہم موڑ پر پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پر ایک ایسن فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس میں جن بندوں کے نام میں پڑھ رہا ہوں جو ہمارے سامنے ہیں,